ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں ایک بہت مشہور امریکی لیڈر نے، ایک بہت مشہور سمجھیے ان کے رہنما نے کھانے پہ بلایا. کھانے پہ کہاں بلایا؟ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں، ہیڈ کوارٹرز میں، نیو یارک میں. پرانی بات ہے. ان صاحب کا نام تھا رچرڈ ہولبروک. رچرڈ ہولبروک جو تھے وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر تھے، مستقل مندوب تھے، اور وہ غالباً 3-4 سال رہے. بعد میں وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے مقرر ہوئے، اور کئی برس میرا خیال ہے وہ کام کرتے رہے اوباما کے دور میں. خیر، ان رچرڈ ہولبروک صاحب نے ہم کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ آئے ہیں امریکہ کے دورے پہ، تو دوپہر کے کھانے پہ ہم ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے. ہم بڑے خوش ہوئے بھائی کہ ایک اقوام متحدہ میں امریکہ کا سفیر ہمیں بلا رہا ہے اور کھانے پہ بلا رہا ہے اور باتیں کرے گا، اور 10,000 باتیں. یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں شورش برپا تھی اور جنگ چل رہی تھی بہت. تو ہم چلے گئے، بہت سے لوگ، 5-6-7 لوگ، اور وہاں ہم گئے تو وہ ہمارے منتظر تھے. ان کو بتایا گیا، وہ آ گئے اور جگہ بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے کہا، بات چیت کی تھوڑی دیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں بھائی کھانے پہ چلتے ہیں. تو اقوام متحدہ کی بلڈنگ میں ان کا ایک کیفیٹیریا ہے، بہت مزے کا، بہت خوبصورت. وہ شیشے کی دیوار ہے، اس کے پیچھے سے نظارہ ہوتا ہے دریا کا. تو ہم وہاں سب چلے گئے. اب وہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ قطار بنا کے اور آپ چیزیں لیتے جائیں، جو بھی کھانے کی چیزیں آپ کو پسند ہیں. تو سب نے قطار بنائی، آگے آگے وہ تھے، پیچھے پیچھے ہم 6-7 لوگ تھے، اور ہم اپنی پسند کی کھانا جو بھی تھا وہ ہم لیتے گئے. وہاں پہ ذرا حلال حرام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہم احتیاط سے کھانا لے رہے تھے. تو یہ جو رچرڈ ہولبروک صاحب تھے، یہ آگے آگے چل رہے تھے. انہوں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں لیں اور اپنی ٹرے میں رکھتے گئے اور آگے گئے. آگے جا کے ایک جگہ پہ اپنے کھانے کے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو ہم تو ان کے مہمان تھے، ہم بے فکری سے پیچھے چل رہے تھے. تو کیا دیکھا کہ رچرڈ ہولبروک صاحب نے اپنے کھانے کی ادائیگی کی اور آگے چل پڑے. جا کے ایک بڑی میز پہ بیٹھ گئے اور ہمارا انتظار کرنے لگے. ہم سب ہکا بکا، سارے صحافی، کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم اپنے کھانے کے پیسے خود دیں گے؟ خیر ظاہر ہے جب کھانا لیا تھا تو اس کے پیسے دینے تھے. سب نے پیسے دیے، جو بھی پیسے بنے، $10 $15 $20. اور سب کو بڑا غصہ آیا. اس میں انڈیا کے بھی لوگ تھے، پاکستان کے بھی لوگ تھے. سب کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بلایا یہاں کھانے پہ، دعوت دی، باقاعدہ لیٹر بھیجا، اور اس کے بعد اپنا کھانا لے کے اس کے پیسے دے کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو ہم بھی اپنا کھانا لے کے ان کی میز پہ وہاں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے نارمل انداز میں ساری باتیں شروع کر دی، انڈیا کی، پاکستان کی، افغانستان کی، سیاست کی، کون سی حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور امریکہ کا کیا خیال ہے. لوگوں نے سوال جواب بھی شروع کر دیے. تو بہرحال اس شام ہم جب سب آپس میں جمع ہوئے تو ہم نے کہا صاحب دیکھو کیسی عجیب و غریب بات کی ہے، کوئی مہمان نوازی کا خیال نہیں کیا، ہمیں بلایا اور ہم نے اپنے کھانے کے پیسے خود دیے. وہ دورہ جو تھا جو بھی وہ ختم ہو گیا. تو یہاں پہ میں کراچی واپس آیا. تو کراچی میں جو قونصل جنرل صاحب تھے امریکہ کے، ایک روز ان کی طرف سے پیغام آیا کہ بھائی آپ دورہ کر کے آئے ہیں امریکہ کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جانیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، آپ نے کیا سیکھا اور کیا اچھا لگا کیا برا لگا، جو بھی ہے ہمیں بتائیں ذرا، چائے پہ آئے ہیں ہمارے پاس. تو وہاں چلے گئے. وہ مارک اسٹرو صاحب تھے اس وقت کراچی میں امریکہ کے قونصل جنرل. تو انہوں نے وہ ایک نشست ہوئی جس میں کونسلیٹ کے لوگ بھی موجود تھے، ان کے تعلقات عامہ کے سربراہ جو تھے وہ بھی ہمارے دوست تھے، وہ بھی موجود تھے، اور
ساری انہوں نے بات چیت شروع کی، کہاں کہاں گئے، کیسا رہا، کیا کیا۔ جب سب باتیں ہو چکی تو انہوں نے کہا کیا آپ کو وہاں پہ اچھا لگا اور کیا عجیب لگا، وہ کوئی آپ نے دیکھا؟ ہم نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ ہم نے پوری داستان مارک اسٹرو صاحب کو سنا دی کہ بھائی صاحب یہ ہوا، ہمیں کھانے پہ بلایا تھا اور وہ ہمارے تو مہمان نوازی کی آداب کے خلاف ہے یہ بات۔ تو مارک اسٹرو صاحب جو ہے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو طریقہ ہے ساری دنیا میں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے کھانے کے پیسے خود دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں تو اس سے اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ بھائی اپنے کھانے کے پیسے خود دو گے تو وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا۔ یہ ہماری روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، اور آج کا نہیں ہے، صدیوں کا ہے۔ تو اس بات پر خاصی بحث ہوئی اور نہ وہ ہماری بات سمجھے نہ ہم ان کی بات سمجھے۔ لیکن آج میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو کلچرل ڈفرینس ہے ویسٹ کا اور ایسٹ کا، وہ یہی تو ہے کہ ہمارے پاس خاندان کی روایت ہے، مہمان نوازی کی روایت ہے، مل بیٹھنے کی روایت ہے، ایک دوسرے کو یعنی اس کو یہ ہر وقت بتانا چاہتے ہیں ہم کہ ہم تمہاری کیئر کرتے ہیں، ہم تمہاری فکر کرتے ہیں، تم ہمارے گھر آئے ہو، ہماری دعوت پہ آئے ہو تو ہمارے مہمان ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، شاید آئندہ بھی رہے گا۔